بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زانی کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ معاذ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ شیطان کے جھانسے میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دل کو جلانے لگی اور وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، زنا کر بیٹھا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھیر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر آئے۔ گناہ کی آگ نے ان کا آرام چھین لیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھیر دیا اور ان کی قوم کے پاس کسی کو بھیجا اور دریافت کرایا کہ ان کی عقل میں کچھ فطور ہے اور تم نے کوئی بات دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ فطور نہیں جانتے اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ان کی عقل اچھی ہے۔ پھر تیسری بار معاذ رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے پاس پھر بھیجا اور یہی دریافت کرایا تو انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے اور نہ ان کی عقل میں کچھ فطور ہے۔ جب وہ چوتھی بار آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ حالانکہ توبہ سے بھی پاکی ہو سکتی تھی، مگر معاذ رضی اللہ عنہ کو شک ہوا کہ شاید توبہ قبول نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آیا وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ کہ وہ رجم کے حقدار نہیں ہوتے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اعتبار سے معاملے کی چھان بین فرما لی اور حد رجم کے نفاذ کا وجود ثابت ہو گیا تو اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں لے جا کر سنسار کر دیں۔ چنانچہ صحابہ کرام انہیں لے کر بقیع غرقد کی طرف نکلے۔ یہ نماز جنازہ کی جگہ تھی اور انہیں رجم کرنا شروع کر دیا۔ اس واقعہ یعنی معاذ رضی اللہ عنہ کے رجم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے 2 آدمیوں کو ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے سنا، اس بدبخت کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانکے رکھا تھا لیکن اس کے نفس نے اس کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کتے کی طرح سنسار کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی بات سن کر سکوت اختیار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے مردہ گدھے کی لاش پر سے ہوا جس کی ٹانگ اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں اور فلاں کہاں ہیں؟ ان دونوں نے فرمایا، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں اتر جاؤ اور اس گدھے کی لاش میں سے کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس گدھے کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا، ابھی تم نے اپنے بھائی کی آبرو پر حملہ کیا، وہ اس گوشت کھانے سے بھی زیادہ کراہٹ کا باعث ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، معاذ رضی اللہ عنہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی۔ بے شک وہ یعنی معاذ رضی اللہ عنہ اس وقت جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔